کے آگے فروخت کر دیتا تھا. یعنی اتنی اس وجہ سے کہ وہ دیکھتا تھا کہ صاحب اگر یہ مسعود کا آدمی ہے تو اس کو حزب وحدت کو بیچ دیا جائے, حزب وحدت کا آدمی ہے تو دوستوں کو بیچ دیا جائے, سب اپنا فائدہ سب بنا رہے تھے. کابل واز ان اے کیوس اور حکمت یار واز راکٹنگ فرام آؤٹ سائڈ. دیٹ واز دا ٹائم اگین وین پاکستان فارن پالیسی ٹوورڈز افغانستان واز ان اے کیوس, کیونکہ ان کی ساری کیلکولیشن یہ تھی کہ حکمت یار نے کابل کیپچر کرنا ہے. نہ ان کو کوئی انویسٹمنٹ تھی حزب وحدت پہ, نہ ان کی کوئی انویسٹمنٹ تھی دوستم پہ, نہ ان کی کوئی انویسٹمنٹ تھی مسعود پہ, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ 90 اور 91 میں ڈیسپریٹ اٹمپٹس کی گئی تھی مسعود کو پاکستان کی طرف لانے کے لیے. مسعود کبھی بھی پاکستان کا دشمن نہیں تھا. دیکھیے ذاتی ایکسپیرینس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بڑے محبت اور پیار سے پاکستان کا ذکر کیا کرتا تھا. اس کی ٹریننگ چراٹ میں ہوئی تھی, اس کے بھائی پشاور میں رہتے تھے, اس کی فیملی ساری یہاں پہ تھی, ان کا آنا جانا تھا, ان کا سارا. مسعود نیور کیم ٹو پاکستان بٹ ہز بردرز اینڈ فیملیز یوزڈ ٹو کم اینڈ گو. اور اس کو بٹرنس تھی اس بات پہ کہ پاکستان کیوں حکمت یار کی زیادہ مدد کرتا ہے اور مجھے اگنور کیا ہوا ہے, حالانکہ آئی ہیو فوٹ ایکول جہاد ایز اینی ون کوڈ بی. سو 92 میں پاکستان فارن پالیسی واز ان ٹیٹرز اگین. وی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. مسعود واز ان پاور ان کابل. تو پھر ایک اور اٹمپٹ کی گئی اس وقت, یعنی آئی ہیڈ دی اپرچونٹی اگین ٹو بی ان کابل ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ آئی میٹ مسعود. اور ہم نے پھر مسعود کو کنوینس کرنے کی کوشش کی کہ تم پاکستان آؤ اور جو ہونا تھا ہو گیا, اینڈ ویل ٹرائی ٹو ریڈریس دی گریونسز جو تمہاری پرانے خدشات اور دکھ ہیں تمہارے. تو مسعود نے کہا کہ انجینئر صاحب, وہاں پہ انجینئر اور ڈاکٹر کر کے بات کی جاتی ہے, سر گلبدین حکمت یار کو انجینئر حکمت یار کہا جاتا ہے. اس نے کہا انجینئر صاحب میں پہلے اپنے کمانڈر ان چیف جنرل وردک کو بھیجوں گا. اف پاکستان گیو ہم ریسپیکٹ, پاکستان نے اس کی عزت کی تو پھر میں آؤں گا. وہ دکھی تھا لیکن پھر بھی چاہتا تھا کہ پاکستان سے تعلقات ٹھیک. He was hurt. Naturally he was hurt. ہم نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی, کوئی شبہ نہیں ہے اس میں. He was an honorable and dignified man. اس نے ساری عمر جہاد کیا تھا اور بہت خوبصورت کیا تھا. اور آپ بہت بڑے فین ہیں ان کے. You see, being a Pakistani, we were friends with all of them. Hikmat Yar was a good friend of ours. Siyaf was a good friend of mine. Masood was a good friend. Rabbani used to come and stay in our houses. یعنی وہ ہمارا اچھا دوست تھی, سب ہمارے دوست. ہم سائڈ نہیں لیتے تھے پاکستانی ہونے کے ناطے. مسعود نے جنرل وردک کو بھیجا پاکستان. وردک came to Pakistan and he was very well treated. اس کی عزت کی. Which year was this in? This is 92. 92. And he was respected. وردک کی عزت کی گئی. اس کو پاکستان نے بڑا اچھا ٹریٹ کیا and he was treated very well. But Wardak went back and somehow invitation from Pakistan never went to call Masood. Is that strange? What happened? This is a secret. We don't know what happened. Lekin it is very obvious that the lobbies which were supporting Hikmat Yar at that time became very active and they sabotaged the entire plan. یہ ہمارا اتنا بڑا بلنڈر تھا, اتنی بڑی غلطی تھی پاکستان کی تاریخ کی کہ ہم نے جنرل وردک کی وزٹ کے بعد مسعود کو انوائٹ نہیں کیا اور ہم نے ساری انویسٹمنٹ اس پہ لگا دی کہ حکمت یار کو یہاں سے داخل کیا جائے کابل میں. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ شدید لڑائیاں جب ان دونوں کی ہو رہی تھیں اور اسٹیل میٹ تھا, مسعود بیٹھا ہوا تھا کابل میں, حکمت یار ساؤتھ میں بیٹھا ہوا تھا اور کوئی ایک دوسرے کو فتح حاصل نہیں کر سکتا تھا. پاکستان پریکٹیکلی مسعود کو ابینڈن کر چکا تھا اینڈ ناؤ دیٹ واز دا مومنٹ وین وی لاسٹ مسعود کمپلیٹلی. He became very angry. His support was completely and he was under pressure but he was holding out. اس موقع پہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہوئی. کندھار میں کچھ لوکل افغان اٹھے جنہوں نے افغانستان کا اس وقت حال یہ تھا کہ ان فائٹنگ کی وجہ سے پورا افغانستان ایک کیوٹک سچویشن میں تھا. یعنی ایک آپ 100 قدم نہیں چل سکتے تھے جب تک آپ کو لوٹ نہ لیا جائے, وہاں پہ اغوا نہ کر لیا جائے, کچھ لالسنس کا سدھار تھی. اس لالسنس کی وجہ سے کندھار کی طرف ایک چھوٹا سا ایک لوکل افغانس کا ایک گروپ اٹھا جس نے اس علاقے میں امن قائم کیا. ایک ہاتھ میں کلاشنکوف پکڑی, ایک ہاتھ میں قرآن پکڑا اور اپنے آپ کو طالبان کا نام دیا. یہ کہا جاتا ہے دس از دا رائز آف طالبان, the birth of Taliban. It happened during this period. یہ کہا جاتا ہے کہ طالبان کو پاکستان نے پیدا کیا. اس سے بڑی حماقت کی اور بات کوئی نہیں. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ 1975 سے تو ہم ان 6 پارٹیز کو پال رہے تھے. ہمارے پاس ٹائم ہی کہاں تھا, ہمارے پاس کوئی اور ایسٹ تھا ہی نہیں. ہم نے تو ان 6 پارٹیز پہ ساری انویسٹمنٹ اپنی کر دی تھی کہ ان میں سے کوئی ایک افغانستان پہ کیپچر کرے گا اور اس میں سے بھی حکمت یار پہ ہم نے ساری انویسٹمنٹ کی تھی کہ کیپچر کرے گا اور ہم آخر وقت تک انویسٹمنٹ حکمت یار پر کر رہے تھے. طالبان جو ساؤتھ سے اٹھے ہیں تو یہ بات آپ نوٹ کیجیے گا کہ طالبان نے افغانستان پر جنگ سے قبضہ نہیں کیا کیونکہ جس علاقے میں یہ جاتے تھے یہ ایموشنل اپیل کرتے تھے کہ ہم قرآن لے کر آئیں اور امن قائم کریں گے, تو لوگ خود بخود ان کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتے تھے. افغان ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز اے ریکوائرمنٹ ٹو بی اگریسو. افغان سوسائٹی میں جو کیوس تھا, جو لا اینڈ آرڈر کا کرائسس تھا, اس وقت سختی نہ کی جاتی تو افغانستان قابو میں آنے والا ملک نہیں تھا. افغانستان سوسائٹی میں 20 سال کی جنگ کے بعد آپ سوچیں شدت کتنی ہوگی اور اسلحہ کتنا ہوگا اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کتنی بڑی ہوگی. کوئی گورنمنٹ پریکٹیکلی افغانستان میں نہیں تھی, تو ہول اٹ واز اے لا لیس کنٹری, ہیڈ لیس اسٹیٹ. اس میں یہ اٹھے تمام جہادی تنظیمیں جو استاد سیاف کی, ربانی کی, خالص کی, ربانی کی نہیں بلکہ خالص کی, مجددی کی, گیلانی کی, جتنی جہادی تنظیموں کے کمانڈرز تھے وہ ڈیفیکٹ کر کے طالبان سے ملنا شروع ہو گئے
That is why Taliban almost reached gates of Kabul without a fight. اور ان کی فزیکل پریزنس اس وقت اسی ریجن میں تھی. جی میں عرض کیا نا کہ قندھار سے نکلتے نکلتے وہ پورے افغانستان میں پھیلتے گئے, نیچے سے ہو کے اور کابل کے دروازے تک پہنچ گئے. حتیٰ کہ حکمت یار کو بھی انہوں نے چیلنج کیا اور حکمت یار نے بغیر جنگ کے سروبی خالی کر دیا. طالبان کی حکمت یار سے جنگ نہیں ہوئی. تمام جہادی کمانڈرز جو پرانے سوویت سے خلاف لڑ رہے تھے, جو بعد میں وار لارڈز بن گئے تھے اپنے اپنے علاقوں میں, وہ طالبان سے مل گئے, آگے شامل ہو گئے اپنے اسلحہ اور ٹینکوں اور توپوں اور گنز کے سمیت. نتیجتاً اوور نائٹ طالبان بیکیم اے ویری اسٹرانگ فورس. ملا عمر واز دیئر کمانڈر. Why did حکمت یار retreat without putting up a fight? Because حکمت یار could not fight. مقابلہ کر نہیں سکتا تھا. تو حکمت یار کے سارے بڑے بڑے کمانڈر ڈیفیکٹ کر کے طالبان سے مل چکے تھے جا کے. اور طالبان کا رائز اتنا فینومینل تھا, اتنا عجیب و غریب رائز تھا ان کا, کہ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ایک ریڈ ٹیگ ملیشیا جو قندھار سے اٹھی ہے اور صرف قرآن اور ایموشنل اپیل کے اوپر انہوں نے امن قائم کیا اپنے علاقوں میں. کوئی شبہ نہیں, جتنے لٹیرے تھے, جتنے بھی راہزن تھے, جتنے بھی لوٹ مار کرنے والے ڈاکو تھے, ان کو انہوں نے پھانسیاں دیں, سزائیں دیں. لوگوں نے کہا کہ انہوں نے سختی کی, لیکن انہوں نے نتیجہ یہ کیا کہ دے کریٹڈ امنیت ان پیس ان افغانستان. اور افغان اس زمانے میں لٹرلی حال یہ تھا کہ اف یو آسک دیم واٹ یو وانٹ, تو ایک طرف وہ کہتے تھے کہ نان اور امنیت, یعنی بریڈ اینڈ پیس. آل وٹ دے وانٹڈ واز دس, نتھنگ ایلس. اسلام واز ناٹ این ایشو ایٹ دیٹ ٹائم. تو اس وقت طالبان پریکٹیکلی کابل کے دروازے تک پہنچے. حکمت یار بھی راستے سے نکل گیا. اب طالبان اور مسعود کا تصادم تھا, اور پورے افغانستان میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ طالبان کو پاکستان نے پیدا کیا ہے. پاکستان ڈنٹ ایون نو ویئر دے کیم فرام, ٹو بی آنیسٹ. Is that what Masood himself thought? ایگزیکٹلی, بیکاز پورے افغانستان میں کوئی مان ہی نہیں سکتا تھا اس بات کو کہ طالبان خود بخود اٹھ کے یہاں تک نو ویئر یہاں تک پہنچ گئے, اور سارے جتنی جہادی تنظیموں کے کمانڈرز تھے وہ اپنے اسلحے سمیت ڈیفیکٹ کر کے ان میں شامل ہو گئے. ملا عمر بیکیم دیر امیر. پہلے انہوں نے امن بھی قائم کیا اپنے علاقوں میں. طالبان جہاں جاتے تھے پہلے وہاں خبر پہنچ چکی ہوتی تھی کہ پچھلے علاقے میں امن قائم ہو چکا ہے, تو لوگ ویلکم کرتے تھے. تو کابل تک ان کی کوئی جنگ نہیں ہوئی. ان کی پہلی خوریز جنگ کابل کے دروازے پہ ہوئی احمد شاہ مسعود سے. اینڈ مسعود بیٹ دم بیک. پہلے حملے میں تو ان کو شکست تھی, لیکن طالبان ری آرگنائز, ری گروپ, اور جب مسعود نے یہ دیکھا کہ اب وہ مزاحمت نہیں کر سکتا ہے تو اس نے کابل خالی کر دیا. اور باقی حزب وحدت بھی پیچھے ہٹ گئی, مسعود بھی پیچھے ہٹ گیا, اینڈ طالبان 1995 میں دے کیپچرڈ کابل. اینڈ دس از ویئر دی طالبان گورنمنٹ واز اسٹیبلشڈ. مسعود ریٹریٹ کر کے پنشیر ویلی میں چلا گیا. لیکن دس واز اے ٹائم کہ جب مسعود اور پاکستان کے درمیان خوریز ایک خوریز دشمنی بن چکی تھی. یعنی مسعود اور اس کے تمام ساتھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم کو یہ اس حال میں پہنچانے میں پاکستان کا ہاتھ ہے. جو غلط فہمیاں, جو غلطیاں, جو کوتاہیاں ہم 1990 سے کر رہے تھے, اس کی شدید سزا ہم کو 95 میں اس وقت ملی جب مسعود ہمارا خوریز دشمن بن گیا. کابل in 1995. We will continue from this point onwards. وقت ہوا ایک بریک کا. کابل in 1995. اب جب طالبان نے کابل پہ قبضہ کر لیا, اب پاکستان کے پاس کیا آپشن تھا؟ کوئی